ادا یہ باب ہیں کہ سفر تو کا روچگ بعض مسلمان ما سفر کنے رمضان روچگا حالتا تو ادا روچگ بیگی ہیں دپچ بیگی ای بابتا حادثہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سافرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فصام حتی بلغ عصفان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو رمضانہ یعنی فرض روچگا فصام وجہ روچگا حتی بلغ عصفان ایک جاگے مکہ نزدیکائیں وجہ ہم درست ثم دعا بانان فی شراب فشربہ نہارا وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوٹت گلاسیا آپ اشاؤ تو وجہ آپ وارت یعنی اتی روچگی پروشت لیراہ الناس تاکہ مردم بگندن تے آپ لوٹے مردمانی دیما صحابانی دیما آپ ہوا ثم افطر حتی دخل مکہ پدا وجہ مکہ مشے پتر قال ابن عباس فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافطر فمن شاء صام ومن شاء افطر عبداللہ ابن عباس کچھ واجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر روچگم بتا اور واجہ دپچ ہم بتا ہر کس روچگ بھی ہر کا دپچ بھی تو ادا یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سے مسائل مارشور معلوم بھی یک ہمشیں کہ سفر تو کا روچگے یعنی روچگ بے شر نہ بے شر دوئیں جائز ہیں دومی دا معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جند سفرہ روچگ بیت سیمی دا معلوم بھی کہ اگر روچگی حالتا پدا سفر توقائے پروشگ یعنی جائز ہیں بعضی مردوں کشی کہ نہ تو وقتی کہ روچگ شروع تا سفر آئے گوڑا روچگ ما پروشنا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روچگا اور روچگ پروشت معنی اشیں کہ جائز ہیں نہیں بعضی ہمیں مردوں سمجھی کہ معنی اشیں کہ تو شروع چھ روچگ میں بھی سفر شروع چھ روچگ میں اگر روچگ بیتے نہیں گوڑا بیدار ہے نہ چونہ ہے بلکہ آئیے پروشگ ہم جائز ہیں پرچہ کہ اللہ رب العالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث آن چکو جی ہاں یعنی گناہگار مردم نبی بلکہ روچگا وہ پروشت پرواہ نیست ہیں اجازت ہیں اور دومی ہمشہ کہ اگر دیما انشاء اللہ مسئلہ کہتے ہیں اگر تکلیف بھی گوڑا روچگ پروشگ بہتر ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح الى مکہ فی رمضان یہ حدیث واجہ فرمائنی جابر رضی اللہ عنہ واجہ عام فتح یعنی مکہ فتح بھی ہمیں سالہ واجہ مکہ شو فی رمضان ادرات حتی بلغ قرى الغمیم جاگے حمد واجہ رسے فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء پدا واجہ آپ لوٹے فرفعو حتی نظر الناس الی واجہ آپ مردمہ چس کو تنچو پیش داشتا مردمہ چار دا ثم شرب فقیل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام تو واجہ روچک پروشت اور مردمہ بعضی نے روچک پروشت اور بعضی نے روچک نہ پروشت روچک تہنگا فقال اولئک العصات واجہ فرمائد اے نافرمانا تو چدا چے معلوم بھی کہ سفرہ روچک بیا گناہ ہے سفر روچک بنا گناہ ہے ادا چھ ہمیں معلوم بھی پرچہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ گناہگارہ نافرمانا تو ادا نہ بلکہ ادا چھ مراد ہمشیں کہ ادا ہما مردم تا کہ مشقت و تکلیف آتا چونکہ واجہ مردم چارتا تکلیف آئیں اور واجہ روچک پروشت چمو استا اگر تکلیف حالت آئے روچک بھی مردم گوڑا بزا یہ روچگی شر نہیں گوڑا یہ روچگی شر نہیں بعد مردم روچک میں بھی وقتی کی تکلیف تو کائیں باب لیس من البر الصیام فی السفر یہ حدیث لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فراج رجلا قد اجتمع الناس علیہ واجہ سفر آیا واجہ چارے مردم کپتا و مردم درو حمدہ اسرا گوشتاتگا قد ذلل علیہ سہائے گشکتا مردمہ واجہ جس کو چیا یکیا گوشت کے یہ روچک بیتا فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیس من البر ان تصوموا فی السفر واجہ فرمائند کہ سفر تو کا روچک نیکی نہیں روچک سفر تو کا نیکی نہیں ادا چھ مراد یعنی ہر کس ای حالت رسے آئی واسطہ نیکی نہیں وگرنہ سفر اجازت ہے روچک بے بلے وقتی کہ ای حالت ای درجہ رسے یعنی تکلیفیں بے ہوشیں کب تک تو ای حالت روچک بے جائز نہیں اور نیکی نہیں تو سفر ای حالت دے میں حدیثوں ہمیں بابتائیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 16 مضت من رمضان وجہ ابو سعید گوشی کہ رمضان ما غزوہ اشتن جنگ گیا فمنا من صام ومنا من افطر لہتے ما روچگتے ہیں لہتے دب پچا فلم یعب الصائم على المفطر وعلى المفطر على الصائم یعنی آ کے روچگتا آہاں ایب ندا تا مردم
کہ شما پرچی روچہ نائی رمضان شو روچہ نائی اور آ کے روچہ نہ تا آہاں دا پچین ہوں ایب نداتن تو حرام نگوشتا معنی اشن کہ یہ اختیار ہے، یہ اختیار ہیں اور جائز ہے۔ سفر حالتا سے حالت با یک کہ ہمشہ کی جائز ہے، یعنی تو وقت سفر آیا ہما سفر کے شرعی سفر ہے، یعنی ہما حد دے کے مقرر وقت سفر تو درت کے تو گڑا تی واسطہ اجازتیں رخصتیں ہوتی روچگا پروشت کنے یک کہ اجازتیں دومی ہمشہ کہ سفر روچگ افضل تریں یا کہ روچگ نبی عام حالتا روچگ افضل تریں۔ اگر عام حالتا تکلیف نہ ہے تو سفر آئے گوڑا اگر روچگ افضل تریں باید روچگ بھی مردم اپروشتی پچھے کہ زمانہ گور ماہ مبارک ماہ پدر اندہ ٹیم رسی نہ رسی افضل تر ہمشے بلے وقت اگر تکلیف بے گوڑا دپچی افضل تریں۔ اگر وقت کے ضرر نقصان کے ہمیں حالت رستے گوڑا دپچی ضروری ہیں بلکہ روچگ حرام بھی اس سے حالت باب اجر المفطر فی السفر اذا تولى العمل، یعنی اگر سفر تو کائے دیگے کار شرک و مسلمانانی ای بابتا انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر ما سفر واجہ امرات فمن الصائم ومن المفطر ما لہتے دپچیں لہتے روچگیں ما یک جاگے سر بتیں فی یوم حار ما سک گرما اکثرنا ظلا صاحب الکساء ومنا من يتقي الشمس بیدے لہتے چادر گونا وتر سائگش کو لہتے دستتی سرا کتا یعنی ہنچو گرما فسقط الصوام آکے روچگتا آدرو کپتا مانا شن کہ کارش کتنا کو اچ کتنا کتش وقام المفطرون فضربوا الابنیت وسقوا الرقاب جو قافل آئی مسلمان اندرو امبراہ روگ آیا گوڑا آ مردوں کے دپچتا آہاں کار کو آکے روچگا آدرو کپتا وپتا اور آکے دپچتا آہاں کار کو آہاں تنبو جتا آہاں دلوت آپتا تھا کھاد آتا فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر وجہ فرمائیں آکے دپچا آہاں اجر برتا تو ادا یہ دین اور یہ شریعت عظمت مارا شمارا یہ حدیث سے معلوم بھی ادا یہ معلوم بھی کہ اگر یک مسلمان ہمیں ڈولا ای مسئولیت ہستے اور ہمیں ڈولا مثلا کھار کا دوم مسلمان سرا احسان کا دوم مسلمان سرا نیکی کا اور یہ چیزیں سفر تو کا ضروریاں مسلمان تعاون تو ای کے دپچیں اسی اجر یہ اشتر بیت پرچے کہ ای دیکھے مسلمان کارا کے مثلا گاڑی شر کا اور ہمیں پیما ورگ اڈ کا اتی دیکھے براتن وارینیت ہمیں پیما دلوتا آپدا تو ای کار ای احسان ای دومی برات گوما وقتی کہ ای نیکی ہم آئی تو کا گوم بنگو گوڑا ای اجر آئیے اشتر باب الفطر للقوة للقاء العدو ادا ای بابیں ای مسئلہ کہ دشمن گوما جنگ وحدہ روچک بیا گئے حکم چطور ہے روچک بھی مبی جائز نہیں قزع وشی قال اتیت ابا سعید الخدری رضی اللہ وهو مکثور علیہ وشی ما ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے رات کا واجہ ابو سعید خدری رشا مردوں گپتگا عید مادمہ ہر یکی کے بجست کا ہر یکی یعنی عید مادمہ در مردمان توقایا فلما تفرق الناس عنه قلت انی لا اسألک عما يسألک هؤلاء عنه سألت عن الصوم في السفر ابو سعید خدری مردوں وقت شتا گوڑا اے قضا گوشی کہ مات کا واجہ جس کو واجہ ابو سعیدہ کہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ من ترا ای مسئلہ جس نکنا من ترا روچہ کے بارہ جس کن سفر تو کا روچہ چطور ہے فقال سافرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوڑا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فتوہ داور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث آؤ اسی ما واجہ کو سفرات مکہ ونحن صیام ما روچگتے فنزل منزلا فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکم قد ذنوتم من عدوکم واجہ فرمائیں کہ نشما دشمن نزدیک آئے ما روچگیں رمضان ہے واجہ کو دشمن نزدیکیں والفطر اقوى لکم دب پچ بے شما شتریں قوت طاقت گشتر بھی دشمن نزدیکیں جنگ بھی فکانت رخصت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اے واجہ یک بزا مارا یہ اجازت دا کڈنی نہ کو پکا کے شو روچا پروشے اجازت مانا شن کے شما اجازت فمن من صام من من افطر چمشی چ بعد واجہ گشگا چ بعد لہتے ہنگا روچگا لہتے دا پچے پدا ما دیم تراشتے واجہ ہوا کہ شما باندھا گون دشمنا دیم پدیم بے اور دپچی شما واسطہ شرط رہیں فافطروا روچگا پروشے وكانت عزمة اذا ابو سعید گوشی واجہ گوڑا ادا بزن حکم دا کڈن کو فافطرنا گوشی ما گوڑا درست دپج بیتے
ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك في السفر. تو ادا یہ حدیثہ یہ معلوم بھی کہ وقت خاصاً دشمن مقابلہ بھی دشمن دیں پدیں و بھی جنگ حالت بھی تو ادا مردم روچگا پروشت کا روچا پروشت کا اور یہ سفر بلے اگر بغیر سفر آیا روچا پروشت کا یہ مسئلہ ادا تو ادا یہ حدیث آورتا اگرچہ سفر ہے گئے بلے ادا علماء یہ ہم استدلال کو تھا کہ اگر چشیں حالتی بھی جنگ حالتی بھی ہے دشمن تیسرا حملہ بکا اور تو سفر آنا ہے وہ لوگ تو کھائے وہ ملک تہائے دشمن حملہ کو جنگ وجہ جہاد وجہ تو وہ روچا پروشت کرنے بلے تو سفر آنا ہے ادا چھ علماء ہمیں چیز کا استدلال کرنا پرچی کہ آ کے سفر آئیں آ وہ چنائی اجازت ہے آئے روچا پروشت چنائی اجازت ہے تو ادا یہ حدیث مراد و مقصد علماء چمدہ چھ استدلال کو تھا کہ یہ حالت وقتی کے بیچ چشیں حالتیں روچگا ہوتی گا پروشت کا مثلا یک مردم آپ تو کا کپت تے دے ماہیں آپ تو کا کپت تو روچگے رمضان ماہ ہے تو سفر آنا ہے بلے تو ظاہر ہے یہ دور کنے بچارے نے وقتی تو دور بکنے گو تو روچگے تو وہ کمزور ہے تو ہوں بکے تو یہ حالتاں آپ ورے روچگا پروشے دور کنے اور آپ ورت کنے یعنی یہ وڑے حالتاں تو روچگا ہوتی گا پروشت کنے یہ ہما بیماری حکم صحابہ کہتے ہیں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ وقتی کی تاتاریاں شام علاقہ سوریہ وقتی کہ حملہ کو گوڑا شیخ الاسلام ہوتی ملک تہا تھا گوڑا آئی فتوہ دا کہ روچگا پروش ہے آئی روچگا ہمشے شیخ الاسلام وقت ہم پروشت اور ایدگے لشکرہ ہوں پروشت. باب التخیر فی الصوم والفطر فی السفر کشی سفر تہا روچگ بے یا نبے یہ اختیاریں یہ انچو کے پیسرا احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوستا تو ادا ہما حدیثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مسئلہ گوستا